ان لوگوں کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اتنی شان ہے، اولیاء کرام رحم اللہ کے سردار ہیں، لیکن تواضع انکسار اتنا ہے۔ دراصل یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ خبردار، ایمان کے معاملہ میں فرمایا غفلت نہ کرنا، اور ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کی وجہ سے ایمان کی دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ مقصد کیا ہے کہ ایمان انسان کا ہر وقت مضبوط رہنا چاہیے، تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ تعلق ایمان، جب انسان کے پاس علم ہوگا تو پھر علم کے ساتھ ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم فرض ہے؟ وہ یہی علم فرض ہے، ضروریات زندگی کا علم جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور علم والوں کی قدر کرنا بھی فرض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ مال وغیرہ نہیں چھوڑ جاتے، یہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور یہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی ایک بزرگ تھے، اور ان کے دل کے اندر یہ 3 سوال تھے کہ کیا خبر میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور قیامت ہوگی یا نہ ہوگی، اور تیسرا تھا حضور نے جو یہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء واقعتاً حقیقتاً انبیاء کے وارث بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک دن آپ رات کو سفر کر رہے ہیں، جب سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک شمعدان تھا، یعنی ایک لالٹین تھا، روشنی کا کوئی انتظام تھا، شاہی انتظام تھا، جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر جب جا رہے ہیں ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ایک جگہ ایک غریب طالب علم، مدرسے کا طالب علم، اس کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ سبق یاد کرتا ہے، ساتھ ایک دکان ہے، وہاں جا کر ایک حرف دیکھ آتا ہے، ایک لفظ دیکھ آتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، اور آ کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس سبق کو یاد کرتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جب یہ دیکھا تو اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بچہ کہاں جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اس طرح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اسے اس نادار غریب طالب علم پر ترس آ گیا اور کہا اپنے اس وزیر کو کہ یہ جو شمعدان جو ہے نا، یہ ہمارے پاس روشنی کا انتظام ہے، یہ اس غریب طالب علم کو دے دیجیے۔ تو جب اس نے اس کو دے دیا، وہ بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے لگ گیا۔ رات کو اس کو خواب آیا، اور خواب کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت فرمائی اور فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیری ویسی عزت کرے جس طرح تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے۔ یعنی اس کے تینوں شقوق و شبہات دور ہو گئے، ایک طالب علم کی خدمت کرنے کی وجہ سے صرف لاٹین دیا، شمعدان اپنی دی، مدرسے کے طالب علم کی خدمت کی، تو اس کے جو 3 سوال تھے وہ رفع ہو گئے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ قیامت بھی برپا ہوگی، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور کا فرمان بھی سچا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ طریقہ کار تھا، آپ اپنا سارا جو زکوٰۃ وغیرہ ہوتی تھی، جو صدقات خیرات کرتے تھے، وہ خصوصاً آپ کا وہ مصرف جو ہوتے تھے وہ طلباء اور اہل علم لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ عبداللہ بن مبارک آپ اپنی اس صدقات خیرات کا تھوڑا سا ہلکا وسیع کر دیں، باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے
آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن میں یہ صرف اور صرف طلباء اور اہل علم کو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے آ کر خلوص اور للہیت سے اگر یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو دین کا نقصان ہوگا، اور میرے لیے یہ بہت کافی بڑا نقصان ہے۔ لہذا میں اپنی یہ سارا کچھ ان اہل علم پر صرف کرتا ہوں کہ یہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر دین کا کام کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں۔ اچھا تو میرے بھائیوں، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مال کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر، تم اپنے مال، اللہ فرماتے ہیں محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، اپنے مال خیر کے راستوں کے اندر خرچ کرو، سبحان اللہ، بھلائی کے کاموں کے اندر خرچ کرو۔ تو اللہ کی راہ پر لگانے کے علاوہ اور کون سا خیر کا کام ہے؟ مدارس بنائیں، مساجد بنائیں، اہل علم طلباء کرام کی خدمت کریں گے تو یہ سب سے زیادہ خیر کا کام ہے۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے، یہ مدرسہ آپ لوگوں کے سامنے زیر تعمیر ہے، اور پہلے بھی آپ لوگوں کے تعاون سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اب بھی آپ ہی لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کچھ دوستوں نے پچھلے سال بھی وعدہ کیا تھا، اور یہ میرے خیال میں اب چھت پر کام پہنچا ہوا ہے۔ ہر مرتبہ میں آپ لوگوں سے عرض یہی کرتا ہوں، مجھے نہ دیں، اپنے ہاتھ سے صرف اور صرف اپنی زکوٰۃ بھی اس مدرسے پر لگائیں تو یہ مدرسہ الحمدللہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ خود سوچے، پورے لیلی پور مودے کے اندر میں برادری ہیں، ساری برادری ہیں، ہمارے لیلی پور کے اندر ایک مدرسہ ہے، صرف اور صرف ایک مدرسہ ہے۔ مساجد ہیں، مدرسہ لیلی پور مودے کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کی حالت بھی دیکھیں اور اپنے مدرسے کو بھی دیکھیں کہ ہمارے مدرسے کے اندر کس چیز کی کمی ہے، ہمارے مدرسے کا حال کیا ہے۔ خود سوچیں، کسی کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سال کے بعد صرف اور صرف اپنا عشر، زکوٰۃ وغیرہ بھی نکال کر آپ ہمیں نہ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کام آپ خود کروا سکتے ہیں اگر اپنے ہاتھ سے کام کروائیں۔ بچے زیر تعلیم ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ ایک بچے نے تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا ہے۔ یہ لیلی پور کے لوگ گواہ ہیں کہ بچے کی عمر کتنی ہے اور بچہ قرآن کس طرح پڑھ رہا تھا۔ آپ خود سوچیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلوائیں اور یہاں خدمت بھی کریں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کام ہوگا۔ باہر کے لوگ آ کر یہاں تعاون نہیں کریں گے، آپ یہیں کے بچے یہاں قرآن پاک پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ قیامت کے دن صاحب قرآن والے سے کہا جائے گا، جا جس چیز کو تو دنیا کے اندر جانتا تھا آج اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جا۔ تو یہ حافظ قرآن طلباء کرام یہ آئیں گے اور عرض کریں گے، مولا میں اس چیز کو جانتا ہوں، اس نے دنیا کے اندر مجھے جوتا لے کر دیا تھا، کپڑے لے کر دیے تھے، رومال لے کر دیا تھا، فلاں طور پر میری خدمت کی تھی، لہٰذا اس کو بھی میرے ساتھ جنت کے اندر تھے۔ اپنے دوستوں کو کھلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ آج دنیا کے اندر بھی ہمارے کام آئیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے کام آئیں گے۔ آپ خصوصاً اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا اور آپ ان لوگوں کے والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا۔ ہمارے محترم مدر خدابہ صاحب نے یہ جگہ وقف کی تھی، آج اس جگہ کے اندر الحمدللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ان کی روح کو ضرور اس کا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ تو اس کے آگے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو آباد کریں گے، خوش نہ رہیں کہ اب ہم نے زمین دے دی، سارا کچھ کر دیا، اب اس کو دوسرے لوگ آ کر آباد کریں گے۔ اس کو آباد کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہمارا حق بنتا ہے۔ اور کچھ نہ دیں، صرف اپنی زکوٰۃ دیں، صدقات خیرات دیں، عشر دیں۔ مدرسہ الحمدللہ سال کے بعد دگنی چگنی اس کے اندر ترقی ہوگی۔
یہ بچے جو ہر وقت شبی تندوری اٹھا کر جاتے ہیں یہ بھی نہ جانا پڑے. اس چیز کو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے ہم لوگ ہیں, سارا کچھ ہے, 15 سے 20 بچے, ہم ان کا کھانا مہیا نہیں کر سکتے. بڑی دکھی دل کے ساتھ میں کہ ایک آدمی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس نے غریب سا آدمی ہے, اس نے ایک وقت کے کھانے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے یہاں مدرسے کے اندر. روزانہ ایک وقت کا کھانا, شام کا کھانا وہ دیتا ہے. کیا ہمارے پاس کمی ہے؟ 10-15 بچے ہیں, ہم ان کے کھانے کا ذمہ اٹھا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ان کی ضرور خدمت کریں گے. بچے کہیں نہ جائیں, یہاں صرف اور صرف سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ علم ان کو حاصل کریں, قرآن پڑھیں, یہ قرآن پڑھیں, یہ ہمارا حق بنتا ہے. غریب سا آدمی ہو کر پورا تقریباً سال ہونے والا ہے, اس نے ایک وقت کے کھانے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے سے دیا بنتا ہے. اگر کوشش کریں گے تو ضرور یہ پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں گے. عید کی نیت سمجھ لیں, 2 رکعت نماز عید الفطر واجب, نال چیز زائد تکبیرہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کعبے شریف کو پیچھے ایمان دے. اللہ اکبر. سنا پڑی ہوئی تھی, سنا تو بعد ترائے تکبیرہ ہو سے بلکہ رات ہو سی, رکوع سجود ہو سی, دوسری رکعت ہو سی, انہیں اندر پہلے کی رات ہو سی, اس کے بعد ترائے تکبیرہ ہو سی, چوتھی تکبیر سے رکوع سجود ہو سی, بعد ایک خطبہ ہو سی. خطبہ سننا بھی ضروری ہے, خطبہ سن کے اس کے بعد دعا ہو سی, اور دعا کے بعد الحمدللہ معانقہ مصافہ یہ جنبی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کا تو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.